سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال، ایک ایسا پروگرام کہ جس میں ہم مختلف بزرگان دین کے کیے گئے سوالات شامل کرتے ہیں، نہ صرف سوالات بلکہ ان کے جوابات بھی سلسلے میں شامل کیے جاتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ الرحمن ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا ایک سوال جو ایک شخص نے کیا، وہ اور پھر اس کا کیا جواب تھا، جو ایک واقعے کی صورت میں ہے، انشاءاللہ الرحمن اسے اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ بڑھتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ نفاق یعنی منافقت اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ روایت فرماتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، حاضر ہوا، فقال، اور اس نے کہا، یا رسول اللہ هل يبقى احد من الموحدین فی النار، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں باقی رہ جائے گا؟ یعنی ہے مومن، سب کے سب نکال لیے گئے، ایک بندہ رہ جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا، کیا ایسا ہے کہ ایک مومن جو دوزخ میں باقی رہ جائے گا، یعنی سب سے آخر میں اس شخص کو دوزخ سے نکالا جائے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہے کہ کوئی مومن دوزخ میں رہ جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نعم، حضور نے فرمایا ہاں، رجل فی قعر جہنم ینادی بالحنان المنان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہنم کے گہرے گڑھے میں، فی قعر جہنم، ارشاد فرمایا دوزخ کے گہرے گڑھے میں ایک آدمی ہوگا جو ندائیں لگا رہا ہوگا، صدائیں لگا رہا ہوگا، جو پکار رہا ہوگا، کیا؟ یا حنان و یا منان، یا حنان و یا منان۔ یہ دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، یا حنان یا منان، اے مہربان، اے رحم فرمانے والے، اے کرم فرمانے والے، وہ یہ صدائیں لگا رہا ہوگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حتیٰ کہ اس کی آواز جو ہے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سنیں گے۔ ارشاد فرمایا اس کی آواز اتنی بلند ہوگی کہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سنیں گے تو اب انہیں تعجب ہوگا، اور وہ تعجب میں کیا کہیں گے؟ العجب، العجب، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے، تعجب کریں گے،
اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، یہ سب کا سب واقعہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں سوال کے جواب میں، یہ وہ ہے جو ابھی ہوا نہیں، ہزاروں سال کے بعد ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک صحابی کے سوال کرنے پر وہ سب کا سب جو ہزاروں سال بعد ہونے والا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے پہلے سے جانتے ہیں اللہ کے بتائے سے، اور اپنے پیارے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بتا رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بتانے سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ ہزاروں سال بعد جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک شخص کو نکالا جائے گا، کس سبب سے نکالا جائے گا، وہ کیا کر رہا ہوگا، اس کا واقعہ کس طرح سے ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سب کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ سب کا سب اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں کہ جو باتیں ہزاروں سال بعد ہونی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے پہلے سے جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس پر تعجب کا اظہار کریں گے، اور پھر کیا ہوگا، حتی یسیر بین یدی عرش الرحمن ساجدا۔ ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدہ کریں گے، ساجدا، فیقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا، ارفع رأسک یا جبریل، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا پیارے جبریل سر اٹھاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیرفع رأسہ، حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر اٹھائیں گے، فیقول، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ما رأیت من العجائب، تو نے کیا عجیب چیز دیکھی ہے۔ اب عرض کریں گے واللہ اعلم بما رآہ، عرض کریں گے مولا جو میں نے دیکھا ہے اسے تو جانتا ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے رب، سمعت صوتا من قعر جہنم ینادی بالحنان المنان، مولا میں نے ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا ہے جو جہنم کے گڑھوں میں مولا تیری حمد، تیری ثنا، تیری صفت بیان کر رہا ہے، وہ تجھے حنان و منان کہہ کر پکار رہا ہے۔ یا اللہ مجھے تعجب ہوا اس بندے کی اس آواز پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، یا جبریل اذهب الی مالک، ارشاد فرمائے گا کہ جو دوزخ پر مقرر فرشتے ہیں حضرت مالک علیہ السلام، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے جبریل مالک کے پاس جاؤ، قل لہو، اور ان سے کہو کیا، کہ اس بندے کو نکالیں جو مجھے حنان و منان کہہ کر پکار رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام دوزخ کے دروازے کے پاس آئیں گے، فیضربہ، اور دستک دیں گے۔ حضرت مالک علیہ السلام جو دوزخ پر مقرر فرشتے ہیں وہ باہر آئیں گے، اور حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرمائیں گے، ان اللہ تبارک و تعالی یقول، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس بندے کو نکالو جو پکار رہا ہے یا حنان یا منان۔ حضرت سیدنا مالک علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہو جائیں گے اور تلاش کریں گے اس آدمی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا حنان و یا منان کہہ کر پکار رہا تھا، لیکن ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ مَالِكًا أَعْرَفُ بِأَهْلِ النَّارِ مِنَ الْأُمِّ بِأَوْلَادِهَا، حالانکہ ان کی صفت یہ ہے، ان کی شان یہ ہے، عظمت یہ ہے، یہ اہل نار کو یوں جانتے اور پہچانتے ہوں گے جیسے ماں اپنی اولاد سے واقف ہوا کرتی ہے، ماں اپنی اولاد کو جانتی اور پہچانتی ہے۔ باوجود اس کے حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائیں گے، فیقول الجبریل، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں گے کیا، کہ ان جہنم زفرت زفرتن لا اعرف الحجارۃ من الحدید ولا الحدید من الرجال،
عرض کریں گے، ان سے کہیں گے کہ جہنم نے ایک ایسی سانس لی ہے۔ اللہ اکبر، جی ہاں، جہنم بھی سانس لیتی ہے، حدیث پاک میں اس کو ذکر کیا گیا۔ عرض کریں گے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے کہ جہنم نے ایک سانس لی ہے، ایسی سانس کہ جس کی وجہ سے پتھر اور لوہا، اور انسان ہے، لوہا ہے، پتھر ہے، کیا چیز ہے اس میں پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ اکبر، یعنی وہ اس بات پر عرض گزار ہوں گے کہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ابھی جو کیفیت بن چکی ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو یہ پہچانا جا رہا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ پتھر بن چکا ہے، یا یہ لوہا ہے، کیا چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ کون سی چیز کیا ہے یہ میں پہچان نہیں پا رہا۔ تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے پاس آئیں گے، وہاں آ کے سجدہ کریں گے ساجدن، فیقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ کریم پھر ارشاد فرمائے گا، ارفع رأسک، ارشاد فرمائے گا پیارے جبریل سر اٹھائیے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کریم فرمائے گا میرے بندے کو لائے نہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے وہی جو حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی، اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مالک نے کہا ہے مولا کہ جہنم نے ایک سانس لیا ہے اور اس کی وجہ سے پتھر اور لوہا اور انسان ان میں پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قل لمالک، پیارے جبریل حضرت مالک کے پاس جائیے اور انہیں بتائیے ان عبدی فی قوری کذا و کذا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ پیارے جبریل آپ حضرت مالک کے پاس جائیے اور انہیں کہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عبدی، میرا بندہ، وہ مجھے حنان و منان کہہ کر پکارنے والا، وہ دوزخ کے فلاں گڑھے میں فلاں فلاں جگہ قید ہے، فلاں فلاں جگہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کی جگہ یہ ہے، فلاں وادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے موجود ہونے کی جو جگہ ہے وہاں کا اللہ تبارک تعالی ارشاد فرمائے گا فلاں جگہ جا کے اسے نکال کے لاؤ۔ اور دوسری روایت میں ہے قضا و قضا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، حضرت مالک علیہ السلام سے کہیں گے، حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام اب پھر جو ہے اس بندے کو تلاش کرنے کے لیے جائیں گے۔ اب جب حضرت مالک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں جائیں گے دیکھیں گے اللہ اکبر، فَيَجِدُهُ مَطْرُوحًا مَنْكُوسًا مَشْدُودًا نَاصِيَتُهُ إِلَىٰ قَدَمَيْهِ۔ اللہ اکبر، حضرت مالک علیہ السلام عین اس مقام پر پہنچیں گے جہاں کی نشاندہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی تھی۔ آپ جا کے دیکھیں گے کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ، ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت مالک علیہ السلام اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور دوزخ سے نکال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیں گے کہ یہ وہ بندہ ہے جو دوزخ کے اندر، جہنم کی گہری وادی کے اندر اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پروردگار کو یاد کر رہا ہے، اس کی تعریف کر رہا ہے، یا حنان و یا منان، یا حنان و یا منان، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اسے لے کر اس کے جو سلاسل ہیں، جو اس کی بیڑیاں ہیں، انہیں سب سے اس کو آزاد کر کے دوزخ سے نکال کر فَيَسِيرُهُ فِي مَاءِ الْحَيَاةِ، اسے مائے حیات میں ایک جو ہے وہ چکر لگا کے اور جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کر دیں گے۔ فَيَأْخُذُ بِنَاصِيَتِهِ، اسے لے کر ملأ اعلیٰ میں پہنچیں گے، عَلَىٰ مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا وَهُمْ يَقُولُ، سارے کے سارے فرشتے جو ہے وہ یہ صدا لگا رہے ہوں گے، اُفٍّ لِّهَٰذَا الْعَبْدِ، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس بندے کو لے کر اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کے پاس پہنچ جائیں گے اور یہاں آ کے پھر سجدہ کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ فیقول اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا،
ارفع رأسک یا جبریل، اے جبریل سر کو اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سر کو اٹھائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا عبدی الم اخلق بخلق حسن، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے کیا میں نے تجھے احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں، سب سے بڑھ کر حسن و جمال والا، سب سے زیادہ حسن والا کیا میں نے تجھے تخلیق نہیں کیا تھا؟ الم ارسل الیک رسولا، کیا میں نے تیرے پاس رسولوں کو نہیں بھیجا تھا جنہوں نے آ کر تجھے سمجھایا، تجھے تبلیغ کی، تجھے اسلام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تجھے کیا یاد نہیں کروائی؟ انہوں نے تخلیق بھی بہترین کی، میں نے تیری جانب رسولوں کو بھی بھیجا، اور ارشاد فرمایا الم یقرأ علیک کتابی، کیا وہ تجھ پر میری کتاب نہ پڑھتے تھے، میرے احکام نہ بتاتے تھے تجھے؟ الم یأمرک وینہک، کیا وہ تجھے حکم نہیں دیتے تھے نیکی کا؟ کیا تجھے انہوں نے برائی سے منع نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اقرار کروائے گا اس بندے سے، وہ بندہ کہے گا، ان تمام چیزوں کا اقرار کرے گا، مولا تو نے میری تخلیق بھی بہت خوب کی ہے، رسول بھی بھیجے، مجھے منع بھی کیا انہوں نے، یا اللہ مجھے نیکی کا حکم بھی دیا انہوں نے، مولا تیرے احکام بھی مجھے بتائے، ان ساری چیزوں کا اقرار کرے گا جب بندہ، فیقول اللہ تعالی، اللہ کریم ارشاد فرمائے گا لما فعلت کذا و کذا، پھر باوجود ان ساری باتوں کے تو نے یہ فلاں فلاں کام کیوں کیے؟ یہ نافرمانی والے کام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام کیوں کیے تو نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیقول العبد، وہ بندہ کہے گا اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب ظلمت نفسی، یا اے میرے خالق، اے میرے مالک، تو نے میری تخلیق بھی اچھی فرمائی، یہ ساری چیزوں کا اقرار کرنے کے بعد اب کہے گا مولا ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، انہی گناہوں کی وجہ سے مجھے دوزخ میں ڈال دیا گیا، لیکن لم اقطع رجائی منک، اے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، مجھے تیری امید، تجھ سے جو خیر کی امید تھی مولا، میری جو امید تھی وہ قطع نہیں ہوئی، وہ ختم نہیں ہوئی، وہ ٹوٹ نہیں گئی مولا، میں باوجود اس کے کہ دوزخ میں ڈال دیا گیا تھا لیکن مجھے تیری رحمت کا آسرا تھا، مجھے تجھ سے امید تھی یا رب، دعوتک بالحنان المنان، مولا میں باوجود دوزخ میں چلے جانے کے تجھے یاد کر رہا تھا، تجھے پکار رہا تھا، اے حنان، اے منان، اے کرم فرمانے والے، اے رحم فرمانے والے، اے انعام فرمانے والے، مولا میں تجھے پکار رہا تھا کہ تو مجھ پر فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، تجھے پکارتا تھا۔ اور پھر وہ کہے گا مولا مجھے اس بات کی امید تھی کہ تو مجھے دوزخ سے نکالے گا، اور اب یا اللہ مجھے دوزخ سے نکال لیا گیا، اے مالک اب مجھ پر رحم فرما دے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم ارشاد فرمائے گا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس بندے پر رحم کیا، اسے معاف کر دیا ہے میں نے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر رحم فرما دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہوگا مومن جو ہے مومن ہے ایمان والا، گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور پھر سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا، اور یہ وہ بندہ ہوگا جو اپنے رب سے رحمت کا امیدوار ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر یقیناً ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر ہمارا یقین بھی ہونا چاہیے، وہی فضل فرمائے گا، وہی کرم فرمائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دیگر اور روایات میں مزید بھی ارشاد فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بندہ سب سے آخر میں دوزخ سے نکالا جائے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا، اب اس پر انعام کیا ہوگا، فضل کیا ہوگا، کرم کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اسے تمام دنیا کی مثل 10 گنا دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اتنا فضل فرمائے گا، اتنا کرم فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس نا ذکر ہوا، یہ روایت جو ہے وہ ذکر کی گئی کہ جہنم سے ایک آدمی نکالا جائے گا سب سے آخر میں،
اور حدیث پاک میں اس کا نام بھی ذکر کیا گیا، بعض روایت میں کہ اس کا نام حناد ہوگا، تو اور 1000 سال تک اسے دوزخ میں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ پھر وہ یا حنان یا منان، اے مہربان اے احسان فرمانے والے، یہ یا حنان یا منان کہتا وہ باہر آئے گا، اسے نکالا جائے گا۔ ہمارے اسلاف کا انداز بھی کیسا ہوتا تھا مدنی چینل کے ناظرین۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے جب یہ ذکر کیا گیا نا تو آپ رو پڑے، زار و قطار رونے لگے، اور آپ نے فرمایا کہ کاش میں حناد ہوتا، یعنی وہ آدمی جسے دوزخ سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا۔ تو لوگ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے تعجب کیا، انہوں نے کہا جی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں حناد ہوتا؟ تو آپ نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرماتے کہ تم پر افسوس، کیا وہ جہنم سے نکل نہیں جائے گا؟ کس جانب آپ سوچ رہے ہیں؟ یعنی جو دوزخ سے نکالا گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ حالت ایمان میں دنیا سے گیا، اس کا ایمان محفوظ رہا، مسلمان تھا، مومن تھا، اسی لیے تو دوزخ سے نکال لیا گیا۔ اگر گناہوں کی وجہ سے ایمان ہی برباد ہو جاتا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بن جاتا وہ شخص۔ اس لیے آپ اپنی آخرت کی فکر فرما رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کاش وہ آدمی میں ہوتا۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، انکساری تھی، خوف خدا کے غلبے میں آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ تو وہ ہیں جو سید التابعین ہے، تابعین کے سردار ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظمت، بڑی رفعت سے نوازا ہے، لیکن یہ سب کا سب ہمارے لیے درس عبرت ہے، اس میں ہمارے سمجھانے کے لیے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے ایمان کی فکر اس قدر ہے کہ کاش میں وہ ہوتا، کم از کم اس کے بارے میں یہ تو ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے گا، جبھی تو اسے دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، ہم اپنے ایمان کی کس قدر فکر کرتے ہیں؟ کیا گناہ کرتے وقت کبھی اس بات کا خیال آتا ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے کہیں میرا ایمان مجھ سے نہ چھین لیا جائے؟ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت پر امید بھی رکھنی چاہیے۔ ایسے ہی چونکہ آخری وہ شخص جو دوزخ سے نکالا جائے گا اس کا ذکر تھا، اسی کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو بعض روایات میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے موجم کبیر میں حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے آخر میں صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے جنت میں کون جائے گا، یہ تو تھا دوزخ سے کون نکالا جائے گا۔ ایک اور روایت ہے، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو چیزیں ذکر فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام یہ تو سارے کے سارے جنتی ہیں، اور ایسے جنتی کہ ان کے صدقے میں اللہ کریم بے شمار کو جنت عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے سب سے آخر میں جنت میں کون جائے گا؟ ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس وجہ سے؟ فرمایا اپنی بادشاہت کے سبب جائیں گے جنت میں، لیکن نبیوں میں سب سے آخر میں جو جنت میں جائیں گے وہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں فرمایا، اللہ کریم نے ویسے تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، ہر صحابی نبی جنتی، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے آخر میں کون جنت میں جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس سبب سے؟ فرمایا مالداری کی وجہ سے۔ اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اپنی بادشاہت کی وجہ سے۔ نبیوں میں سب سے آخر میں جنت میں جائیں گے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں مقدس ہستیوں کا صدقہ ہمیں بھی بلا حساب و کتاب داخل جنت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال